کینیڈا کی بات کرتے ہیں اور ایک کہاوت ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ کہاوت ہے کہ ان پالیٹکس پرسیپشن از ریالٹی, اور پرسیپشن از ریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں تصور ہی حقیقت ہے, اور اس شخص کا جو پرسیپشن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ ہے جی جسٹن ٹروڈو, جو کہ بہت مقبول شخص, لیکن اب اس کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. وزیر اعظم کینیڈا کا یہ اپنی مقبولیت کیوں کھو رہا ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اب یہ معاملہ کچھ یوں ہے, گزشتہ دنوں ایک جھلک اس کی نظر آئی جب یہ دیکھا گیا کہ اونٹاریو میں ایک اسٹیل ورکر نے جسٹن ٹروڈو سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا. اس شخص نے ہاتھ ملانے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے ورکر طبقے کے لیے کیا کیا ہے. تو کینیڈا میں ہر دل عزیز سمجھے جانے والے جسٹن ٹروڈو صاحب, ان کی مقبولیت کافی گر چکی ہے, اور اس کا ثبوت ہمیں ملا گزشتہ دنوں مونٹریال میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں لبرل پارٹی کی ہار. اب یہ وہ نشست ہے جو کہ گزشتہ 30 سال سے لبرلز کے پاس تھی, اور کینیڈا میں سیاسی تجزیہ کار اور سیاسی جو پنڈتس ہیں وہ مونٹریال ہائی الیکشن کو جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ کے طور پر دیکھ رہے تھے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس ہار کے بعد اب جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اور کیا وجوہات ہیں کہ اتنے ہینڈسم جسٹن ٹروڈو کی مقبولیت اتنی تیزی سے گر رہی ہے, اور کینیڈا کے سیاسی منظرنامے میں کیا ٹویسٹ آنے والا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کینیڈا سے موجود ہیں صحافی جناب علی آفاق صاحب. السلام علیکم علی آفاق صاحب, یہ بتائیے آپ کا کیا اس بارے میں انالیسس ہے, جسٹن ٹروڈو کیوں مقبولیت کم ہو رہی ہے, ان کی وجہ کیا ہے؟ جی اویس, کینیڈا کے سیاسی منظرنامے کو دیکھا جائے تو یہاں پر جسٹن ٹروڈو کی مقبولیت میں کافی کمی دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے, اور اس بات سے بھی اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گزشتہ دنوں ایک جگہ پہنچے ہوئے تھے, اور وہاں پر انہوں نے جب وہاں کے ورکر سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود ایک ورکر نے ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. اور جب وہ بات کرنے لگے اس ورکر سے تو اس ورکر نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ وہ ایک عام آمدنی رکھنے والا ملازم ہے, نہ کہ اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہے, نہ کم, بڑی سٹیبل سی اس کی انکم ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. اس نے جسٹن ٹروڈو سے سوال کیا کہ انکم ٹیکس کے لیے آپ نے آخر کیا کیا ہے. اس نے ڈینٹل کیئر کے حوالے سے بھی پوچھا کہ آپ جو بتا رہے ہیں ڈینٹل کیئر پر ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جسٹن ٹروڈو اس وقت وہاں پر موجود تھے اور صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ذرا سے کشمکش کا شکار بھی نظر آئے, اور انہوں نے وہاں اس کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اس ضمن میں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی ہاں, جو سیاسی طور پر لبرل پارٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں اور وزیر اعظم ہیں کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو, ان کی پارٹی کو شدید تنقید کا سامنا ہے. اگر ہم پچھلے سالوں پر نظر ڈالیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا میں مہنگائی کی شرح میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ ہے, لوگوں کو گھر افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. نئے لوگ یہاں پر جو بھی آ رہے ہیں, خاص کر امیگرینٹس, ان کو اتنے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ایک تو جابز نہیں مل پا رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اگر جاب مل بھی جاتی ہے تو وہ اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی جس پہ آپ کو گھر مورگیج آپ کروا سکیں یا قرضہ لے سکیں گورنمنٹ سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, اگر جسٹن ٹروڈو جو کہ پچھلے 9 سال سے اقتدار میں ہیں, ان کی مقبولیت کو دیکھا جائے تو یہاں پر ایک اپروول ریٹ کہلاتا ہے, جو جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو وہ 67% تھا, اور اب وہ اپروول ریٹ یعنی کہ لوگوں کی پسندیدگی کا جو اشاریہ ہے وہ 28% پر آ گیا ہے. بہت بڑا فرق ہے یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, مونٹریال کی سیٹ ہاری ہے لبرلز نے, تو اب لبرلز کا کیا رد عمل ہے, اور وہ کیا ان کی آئندہ حکمت عملی ہوگی؟ حکمت عملی کی اگر بات کی جائے جسٹن ٹروڈو کی, تو وہ بظاہر تو بار بار اس بات پر کافی مصر نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ڈینٹل کیئر کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں مہنگائی کی شرح کے کمی لانے کے لیے اور دیگر شعبوں میں بھی کام کرنے کے لیے. لیکن اگر حکمت عملی دیکھیں لبرل پارٹی کی, تو فی الحال ان کی حکمت عملی ذرا سی شیکی ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ عوام ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, جس کا سب سے بڑا عملی نمونہ ایک اور چیز مجھے بتائیں, 30 سال سے وہ فاتح رہے مونٹریال, کہ جسٹن ٹروڈو امید ہے اس بات کی کہ جسٹن ٹروڈو کیا خود استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ اس بات میں کتنی امید ہے کہ جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے یا مستعفی ہو جائیں گے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر ممالک میں جو وزراء اعظم ہوتے ہیں ناقص کارکردگی کی بنا پر اتنی آسانی سے مستعفی ہوتے نہیں ہیں. کچھ اسی طرح کا حال کینیڈا میں بھی ہے. جسٹن ٹروڈو بہرحال ابھی تک تو پرعزم نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ریفارم سے اگلے الیکشن میں فاتح قرار دیے جائیں گے اور عوام کا ووٹ ان کے ساتھ ہوگا. لیکن ہم نے آپ کو ایک مثال بھی دی کہ عوام کا ووٹ بظاہر ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کا ثبوت عوام نے مونٹریال میں بھی دے دیا ہے, ان کو شکست ہوئی ہے, اور ٹورانٹو کی بھی ایک سیٹ وہ ہار گئے ہیں.
ہیں، لیکن وہ پھر بھی پرعزم ہیں اور وہ مختلف پریس کانفرنس میں یہ بتاتے دکھائی دیتے ہیں کہ عوام کا ووٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون فاتح ہے، اور وہ خود بڑے پراعتماد اور پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب دینے کی تو کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا، آپ کنزرویٹو رہنما جو ہیں پیئر پولیور، وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں کہ ٹروڈو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کنزرویٹو پارٹی کے رہنما پیئر پولیور نے جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پیر کا دن بڑا کروشل ہوگا اور اس دن اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ وہ عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، اس کو ایڈوانس کریں گے پارلیمنٹ میں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پیئر پولیور کا ساتھ دینے کے لیے این ڈی پی کے لیڈر نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ان کا کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیگر پارٹیاں ہوں، این ڈی پی ہو، کنزرویٹو پارٹیز ہوں، سبھی جسٹن ٹروڈو کو تنقید کا نشانہ تو ضرور بنا رہے ہیں، لیکن عدم اعتماد کی جو بات آئی ہے وہ فی الحال صرف پیئر پولیور کی جانب سے آئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیر کا دن بہت عام ہوگا اور اس دن وہ اس قرارداد کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جس میں عدم اعتماد کی قرارداد۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، علی آفاق ہمارے ساتھ موجود تھے اور کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کی گرتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔